السلام علیکم ناظرین اینڈ ویلکم ٹو دا گڈ لائف شو ود عفت عمر. جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے چینل پہ ہم ہیلتھ کی بہت بات کرتے ہیں اور اسپیشلی خواتین کی ہیلتھ کی. اور جتنی میں نے ابھی تک ریسرچ کی اور جتنی میری نالج ہے, خواتین اسپیشلی تو مردوں میں بھی, لیکن خواتین میں ہارمونس بہت رول پلے کرتے ہیں. اور ہم پہلے بتا چکے ہیں آپ کو کہ جب مینوپاز کے بعد آپ کے ہارمونس بالکل ڈکلائن کرتے ہیں تو پاکستان میں ابھی اس پہ کوئی زیادہ جسے کہنا چاہیے کوئی ٹریٹمنٹ اویلیبل نہیں ہے, اور ڈاکٹرس یہاں پہ ان کو اتنی نالج نہیں ہے. سو میری ملاقات ایک ایسی ڈاکٹر سے ہوئی ہو از اے گائنوکالوجسٹ اینڈ اے بریلینٹ ڈاکٹر ہو ورکس ابراڈ ان امیریکا, اور ان سے ہم یہ جانیں گے کہ ویسٹ میں ہم ہارمونس پہ اور اسپیشلی HRT جو ہارمون ریپلیسمنٹ ٹریٹمنٹ ہے کہاں تک پہنچے, کیا لیٹسٹ ریسرچ ہے اور ہمیں کیا کرنا چاہیے. تو ویلکم ڈاکٹر شبانہ اینڈ تھینک یو سو مچ فار بینگ پارٹ آف مائی شو. السلام علیکم, how are you? And it's great seeing you. Thank you so much for having me over. سب سے پہلے تو آپ مجھے اتنا کچھ آپ نے کیا ہوا ہے کہ میرے سے یاد کرنا مشکل تھا, تو باقی سب کچھ آپ خود بتا دیں. میں امریکن بورڈ سرٹیفائڈ OB/GYN وچ از گائنوکالوجسٹ سمپل لینگویج میں. آئی ایم منیملی انویزو پیلوک سرجن, جس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ میں کاٹ چھیڑ کے مطلب انسیژن دے کے سرجری نہیں کرتی, بلکہ بہت چھوٹا انسیژن دے کے ہم سرجری کرتے ہیں. سو منیملی انویزو ہوتا ہے, ریکوری اچھی ہوتی ہے. اینڈ دین آئی ایم سرٹیفائڈ لائف کوچ وچ از مائی پیشن. اینڈ اس کے ساتھ جو ہے کیونکہ میں ایز اے گائنوکالوجسٹ عورت جب میرے پاس آتی ہے تو اس کو بے تحاشا اسکن ایشوز ہوتے ہیں, ایجنگ ہو رہی ہوتی ہے, بچیوں کو PCOS, ایکنی, تو اس لیے آئی ڈیولپ اسپیشل انٹرسٹ ان اسکن کیئر. تو اس کے اوپر بھی مجھے بہت زیادہ شوق ہے, اور وہ آپ کی اسکن سے پتہ بھی چل رہا ہے. چلے ڈاکٹر صاحب, سب سے پہلے آپ مجھے ایک چھوٹی سی سمری ہارمونس کیا ہیں اور اسپیشلی پیوبرٹی سے لے کے مینوپاز تک خواتین کا اور جو مردوں پہ بھی افیکٹ ہوتا ہے, لیٹس ٹاک اباؤٹ دیٹ. جتنی امپورٹنٹ چیزیں ہمارے ہارمون ہیں نا, کچھ اور نہیں ہو سکتا, کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو پوری کمپلیٹ ریپروڈکٹیو سسٹم اور جو آپ کا تولید یعنی کہ پیدا کرنے کی جو صلاحیت ہے, اور اس کے بعد آہستہ آہستہ جب پیدا کرنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے تو پورا آپ کی زندگی جو ہے وہ ہارمونس کے اوپر ہوتی ہے. اور فیمیل ہارمونس ہوتے ہیں ایسٹروجن اینڈ پروجسٹرون. تو ایسٹروجن از مور امپورٹنٹ, اور جو بندے ہوتے ہیں ان کے اندر تو سب کو ہی پتہ ہے ٹیسٹوسٹیرون ہر جگہ یہ. لیکن خواتین کی باڈی میں بھی ٹیسٹوسٹیرون تو ہوتا ہے. اووریز پروڈیوس کرتی ہیں ایسٹروجن, پروجسٹرون اینڈ ٹیسٹوسٹیرون. ٹیسٹوسٹیرون ان کے ایڈرینل گلینڈز بھی پیدا کرتے ہیں, اور وہ سرٹن لمٹ میں ہوتا ہے, کم ہوتا ہے, اتنا زیادہ نہیں ہوتا, بلکہ ان کو بہت زیادہ ٹیسٹوسٹیرون کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. ان کا جو مین آپ کا اینڈوکرائن کا جو آپ کا ہارمون ہے دیٹ از ایسٹروجن. ہمیں ایسٹروجن کی ضرورت ہوتی ہے. کیوں؟ کیونکہ ہیڈ ٹو ٹو کوئی بھی آرگن اٹھا لیں آپ, اسکن, ہیئر, نیل, آپ کا ہارٹ, آپ کا گٹ, ایوری ویئر, جوائنٹس, ہر جگہ ایسٹروجن ریسیپٹرس ہیں. ریسیپٹرس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ ریسیپٹر جس کے اوپر جا کے ہارمون نے ایکٹ کرنا ہے, اس کے رزلٹ میں آپ کی باڈی کا پورا میکنزم, پورا فنکشنالٹی جو ہے وہ ایسٹروجن کے اوپر ڈپینڈ کر رہی ہے. تو جب ٹائم کے ساتھ وہ ختم ہوگا, جب عورتوں نے ایج کرنا ہے, تو پھر آپ کے ایشوز ہوں گے. یس, اور اس پہ زیادہ ریسرچ بھی نہیں ہوئی, بیکاز میرا اپنی ایک تھیوری ہے کہ پہلے آپ کا لائف سپین اتنا کم تھا, مطلب یہ بھی 100 سال سے یا 50 سال سے ہمارا ایج سپین بڑا ہے, اور ایک 25 سال کی زندگی مینوپاز میں بھی عورتوں کی گزر رہی ہے. تو اب شاید اس پہ بات ہونا شروع ہوئی ہے, اور پہلے اس پہ تو ریسرچ ہی نہیں ہوئی کوئی. ہوا یہ ہے کہ اگر آپ 1960s میں جائیں تو وہاں پہ ہارمون ریپلیسمنٹ تھیراپی کسے کہتے ہیں؟ ایسٹروجن کو ہی کہتے ہیں, پروجسٹرون کو کہتے ہیں. وہ دی جاتی تھی عورتوں کو کیونکہ ان کی جب مینوپاز ہوتا تھا, مینوپاز یعنی کہ جب پیریڈ ختم ہو جاتے تھے 50 سال کے قریب جا کر, تو ان کے سمٹمز آتے تھے ویزو موٹر, جس میں نیند نہیں آ رہی, اس کے بارے میں بھی بات کریں گے. جی, وہ سارے ایشوز ڈسکس کریں گے. لیکن تب جب انہوں نے ایسٹروجن دیتے تھے
تو رزلٹ اچھے آتے تھے. انہوں نے اس کو کہا جی جس طرح ایک فیمنسٹ موومنٹ بھی تھی, انہوں نے کہا زبردست عورتوں کو دی جانی چاہیے, ان کی لائف پروڈکٹیو ہوگی نا, ان کو فنکشنالٹی انکریز ہوگی. انہوں نے اس میگزین کا نام رکھا جی, اس کا ٹاپک دیا فیمنن فار ایور. یعنی کہ آپ یہاں سے دیکھیں کہ سیلف ایکسپلینیٹوری ٹرم ہے کہ فیمنن یعنی کہ عورت جو ہے وہ فیمنن ہوتی ہے, اس کی فیمنن انرجی ہے, ہمیں ایسٹروجن چاہیے فار ایور, ہمیشہ کے لیے. یعنی کہ اگر ہم ایسٹروجن لیں گے تو ہمیشہ کے لیے فیمنن رہیں گے. لیکن ڈیورنگ دیٹ ریسرچ ان کو پتہ چلا کہ اگر آپ ایسٹروجن ہارمون ریپلیسمنٹ تھراپی دیتے ہیں تو خالی آپ کے ویزو موٹر یعنی کہ جو آپ کو ہاٹ فلشنگ ہو رہی ہے, ہاٹ فلیشز بھی جسے کہتے ہیں, اور ڈپریشن اینڈ موڈ سوئنگز, یہ ویزو موٹر سمٹمز ہوتے ہیں, اور جو گرمی لگتی ہے آپ کو, تو اس کے ساتھ بہت مزید فوائد بھی ہیں. آپ کا جو ہارٹ ڈیزیز ہے وہ کم ہوتی ہے, آپ کا جو کولن آنتوں کا کینسر ہے وہ کم ہوتا ہے, آپ کے گوڑے گٹے, آپ کے جتنے بھی جوائنٹس ہیں, آپ کے بال نیلز, ہر چیز کے لیے جو ہے نا. اچھا, جو عورتوں کو آسٹیوپوروسس ایویڈنٹ ہے کہ ہونا ہی ہوتا ہے آپ کو, اس کے بعد یہ اس کو بھی کنٹرول کرتا ہے. ایبسلیوٹلی, آپ کی بون کی ہیلتھ کے لیے بھی چاہیے, بڑی ڈیٹیل ہے اس کے اندر. لیکن انہوں نے یہ دیکھا کہ اتنے زیادہ فائدے ہیں ایسٹروجن کے, تو انہوں نے فیمنن فار ایور سے بدل دیا اس کا نام ہیلدی فار ایور. یہاں سے دیکھیں کہ یو ول اسٹے ہیلدی فار ایور. لیکن پھر کیا ہوا, 2002 میں ایک اسٹڈی ہو رہی تھی WHI ویومن ہیلتھ انیشیٹو اسٹڈیز, جو کہ NIH یعنی کہ سب سے بڑا جو ریسرچ سینٹر ہے امریکہ کے, وہاں پہ ہو رہی تھی. انہوں نے ان دیٹ اسٹڈی دیکھا کہ جب ہم ہارمونس دے رہے ہوتے ہیں تو انہوں نے ایوریج ایج جو عورتوں کے لیے وہ 62 لی, جو کہ ایک بڑی عمر کی ایج ہے, تو ان کی سلیکشن آف ویمن جن کے اوپر اسٹڈیز کر رہے تھے وہی غلط تھی. they were even smokers and بیمار, ان کو آلریڈی 62 میں تو پہلے ہی آپ کے ہارٹ کے اندر ایشوز ہوں گے, کورونری پلیکس ہوں گے, آپ کے گوٹے گٹے ویسے ہی رہ جاتے ہیں. تو ٹو بگن وتھ جو ان کا کرائٹیریا جو ٹرائل تھا ان کا سارا اتنا تھوڑا فلاڈ تھا, لیکن وہ چل رہا تھا. پھر کرتے کرتے 5 سال کے اندر انہیں پتہ چلا جی کہ تو بریسٹ کینسر کا رسک ہائی ہو جاتا ہے. اب جو عورتیں جو ہے ایسٹروجن پروجسٹرون استعمال کر رہی ہیں, تو اس کے ساتھ جو فوائد ہو رہے تھے بون کی ہیلتھ یا آپ کی گٹ کی ہیلتھ, آپ کے جو ہارٹ کی ڈیزیز کم ہو رہی تھی, اس کے اوپر تو انہوں نے بات نہیں کی. لیکن اتنا فیئر فیکٹر ہو گیا, انہوں نے پینکی موڈ میں, آپ کہہ لو DC کے اندر, وہیں کے اس کے پاس ہی میں رہتی ہوں, تو وہاں پہ انہوں نے کانفرنس بلائی کہ بھئی یہ جو اسٹڈی ہے اس کو ٹرمینیٹ کر دو. انہوں نے کمپلیٹ بھی نہیں کی, اور انہوں نے کہا جی بریسٹ کینسر کا رسک بہت ہائی ہو جاتا ہے. اور جب یہ اتنا, آپ کو پتہ آج مارکیٹنگ ہوتی ہے, جب فارماسیوٹیکل کمپنی اور ہر جگہ یہ پھیل گیا جی کہ بریسٹ کینسر ہو جاتا ہے, تو جتنی بھی پچھلے فوائد تھے, جتنی بھی ہارمونس چل رہے تھے, وہ سارے ختم ہو گئے. اور ہر جگہ پینک, ٹی وی پہ بھی آ گیا, سوشل ہر جگہ آ گیا. اس میں یہ نقصان ہوا کہ اب یہ جو 20, 30, 25 سال آپ کے گزرے ہیں 2002 سے, اس میں دیکھیں ڈاکٹرز کی ٹریننگ ہو رہی ہوتی ہے, آپ کے ریزیڈنٹس ہوتے ہیں, آپ کے فیلوز ہوتے ہیں, میڈیکل اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں, ان کو ٹیچ کر رہے ہوتے ہیں ڈاکٹرز, اور پچھلے آنے والے ایک پچھلی جنریشن اگلی جنریشن کو ٹیچ کر رہی ہوتی ہے. جب آپ کے پاس یہ آ گیا کہ جی بریسٹ کینسر ہو جائے گا, تو آہستہ آہستہ بیچاری ہارمون ریپلیسمنٹ تھراپی کہیں بیک سیٹ پہ چلی گئی. آپ نے اپنی نئی جنریشن کو, اپنے آنے والے ڈاکٹرز کو سکھایا ہی نہیں کہ عورتوں کو مینوپاز ہوگا تو اس کا ٹریٹمنٹ کیا ہوگا. ریسرچ ہی نہیں ہوئی اس پہ, بعد ریسرچ نہیں ہوئی, اور جو پچھلی ریسرچ تھی ہارمون ریپلیسمنٹ تھراپی کی, اس کو نگیٹ کر دیا کہ بھئی اس کا تو رسک فیکٹر ہے. تو وہ آپ کہہ لو کہ وہ دب سا گیا ٹاپک, اور مینوپاز کو یہ کہہ دیا گیا جی کہ یہ تو عورتوں کو سب کو ہی ہونا ہے, ایکسیپٹیڈ. یہ ایجنگ کا نارمل پروسیس ہے, اور یہ آپ کو ہوگا, 4-5 سال آپ کو سمٹمز ہوں گے, برداشت کیجیے. اور پھر عورتوں کے لیے بہت زیادہ ایلوکیٹ نہیں کیا جاتا منی فار ریسرچ پرپسز. ابھی یہ بندے کا کسی کا کچھ ہوتا تو آپ کو پتہ چلتا ہے جی بندوں کی ایون ان دی ویسٹ, ہر چیز جو ہے وہ آپ کو پتہ ہی ہے. جب آپ کے کوئی فیمیل ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ آتا ہے تو اس کو خیال آتا ہے بھی اب ہمیں کچھ کرنا چاہیے اور ایلوکیٹ کرنے چاہیے فنڈس. تو یہ 25 سال اگنور ہو گئی عورتیں, جسٹ بیکاز آف ون فلاڈ اسٹڈی, جو کہ اتنی اس کے اندر غلطیاں تھیں ٹو بگن ود. اور پھر جب آپ کی اگلے لوگوں کی ٹریننگ نہیں ہوئی نا, ٹریننگ میٹر کرتی ہے بھائی ساری, اور ریسرچ کہاں سے آ رہی ہے, یورپ سے, امریکہ سے. جب انہوں نے نہیں اس کو آگے دیا تو باقی کنٹریز نے تو آہستہ 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 بھول گئے, عورتوں کو بھی بھول گئے, مینوپاز کو بھی بھول گئے, ایسٹروجن تھراپی کو بھی بھول گئے, ہارمون ریپلیسمنٹ تھراپی کو بھول گئے. تو اس کے بعد یہ ہوا جی کہ اب ریسنٹلی اتنا زیادہ ورک ہو رہا تھا اس کے اوپر کہ 2 سال پہلے آپ 2022 میں کہہ لیں کہ نئی گائیڈ لائنس آئی ہیں,
اور وہ گائیڈ لائنس جو ہیں نیمس کی، نارتھ امریکن مینوپاز سوسائٹی، باقاعدہ ایک سوسائٹی ہے مینوپاز کی عورتوں کی. اور اس کے بعد امریکن کالج آف آبسٹریشین اینڈ گائنیکالوجسٹ، جہاں سے تمام گائنیکالوجسٹ سرٹیفکیشن لیتے ہیں جو امریکن بورڈ سرٹیفائڈ ہوتے ہیں، جہاں سے میں نے لی ہوئی ہے. انہوں نے نئی گائیڈ لائنس پاس کی ہیں کہ بھائی وہ اسٹڈیز تو فلاڈ تھیں، اور جب انہوں نے اس کو دوبارہ ری وزٹ کیا کہ اس کے اندر تو اتنی غلطیاں تھیں، یہ جو رینڈمائز ٹرائل اسٹڈی تھی اور جو پلیسیبو یوز کیا گیا تھا، جو فیکٹرز تھے تو بوگس. تو اب جو ہے ہارمون ریپلیسمنٹ تھراپی کے تو اتنے اور زیادہ فوائد ہیں، تو اس کو ری وزٹ کر کے نئی گائیڈ لائنس دی ہیں کہ اگر عورتوں کو مینوپازل سمٹمس ہو رہے ہیں اور ان کے کوئی کانٹرا انڈیکیشنس نہیں ہیں، کانٹرا انڈیکیشن کے مطلب کہ ان کے اندر کوئی پہلے سے ایسی بیماری نہیں ہے کہ وہ نہیں لے سکتی، تو وہ والی بیماریوں میں تو بالکل نہیں لے سکتے. لیکن اگر وہ نہیں ہیں اور آپ کو سمٹمس آ رہے ہیں تو کم از کم اپنے گائنیکالوجسٹ کو ایجوکیٹ کیجئے کہ یہ دس از دا فرسٹ تھنگ. آپ کے پاس بندی سمٹم کے ساتھ آتی ہے، آپ اس کو جی نیند نہیں آ رہی، نیورولوجسٹ کے پاس بھیج دیتے ہیں، نیند کی گولی دے دیں، نیند کی گولی دے دیں، ڈپریشن ہو رہا ہے ڈپریشن کی گولی دے دیں. ایگزیکٹلی. آپ کو موڈ سوئنگز ہو رہے ہیں، سائکیٹرسٹ کے پاس بھیج دو. آپ کی گوڈے گیٹے خراب ہیں، ریومیٹولوجسٹ کے پاس، جوڑوں کے ڈاکٹر کے پاس بھیج دو، ہڈی کے ڈاکٹر کے پاس بھیج دو. آپ کا جو ہے ویٹ گین ہو گیا، اچھا نیوٹریشنسٹ کے پاس بھیج دو. بھائی جو اس کا پورا کمبینیشن، اس کا جو آپ کہہ لو کہ جس کی وجہ سے انڈر لائنگ ریزن مینوپاز ہے، جو کہ او بی جی وائن ان کی ایکسپرٹیز ہے، وہ باہر ریفر کیے جا رہے بیکاز دے آر ناٹ ٹرینڈ. اور ان کو لگا کہ اگر ہم دیں گے تو ہمارے اوپر لائبلٹی ہے بریسٹ کینسر کی. اب ایسا کچھ نہیں ہے. جب آپ کے پاس مینوپازل سمٹم کے ساتھ عورتیں آتی ہیں، ان کا ہاتھ پکڑ کے ان کو آدھا، چلے 15 منٹ لگانے ہوتے ہیں ڈاکٹرس نے، آدھا گھنٹہ لگا لیں. بھائی یو آر دا گیٹ کیپر. ہم گیٹ کیپر ہیں عورتوں کی ہیلتھ کے. عورتیں اول تو آتی نہیں، جب وہ بیمار ہوتی ہیں تب آتی ہیں، اسپیشلی ان آور کنٹری. جی. اور اگر وہ آئی گئی ہیں، پریونٹیو میڈیسن اتنی ہو نہیں رہی، پیسوں کی اسٹرگل ہے ایک کلاس کے اندر، تو اگر وہ آ ہی گئی ہیں تو ان کو آپ نے پوری ہیڈ ٹو ٹو ان کے جو سمٹمس ہیں وہ مینوپاز کی وجہ سے ہو سکتے ہیں. ان کو آپ کو ریفر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ ان کے رسک فیکٹر دیکھ کے ان کے بینیفٹس بتائیں کہ بھئی یہ آپ کو فائدہ ہوگا، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ آپ کی فیملی ہسٹری ہے، ایز اے ڈاکٹر ان کا ہاتھ پکڑ کے ان سے ڈسکس کریں. دیٹس وٹ اٹ از. آپ نے ان کو ایجوکیٹ کرنا ہے، اویئر کرنا ہے کہ تھنگز آر آؤٹ دیئر جس سے آپ کی مدد ہو سکتی ہے. اینڈ یو ڈونٹ ہیو ٹو لیو میزریبلی. آپ کو جو ہے اس طرح سے اتنا میزریبل ہو کہ اگلے، آپ نے بالکل صحیح کہا، کتنی ایج تھی لانجیوٹی پہلے جی 50-60 ختم، اب تو 70-80. تو کوالٹی آف لائف جو ہے نا وہ خراب ہو رہی ہے. بالکل. عورتیں جو ہیں ریسرچ زندہ رہ رہی ہیں بس سسک کے. میں یہی کہوں گی گوڈیاں سے پیڑ تے، آپ کے کندھوں میں درد ہے، برا بند کرو تو آپ کو یہاں چک پڑ جاتی ہے. صحیح بات. اور یہ دیکھیں آپ کہ آدمی سے 5-6 سال زیادہ مزید زندہ رہتے ہیں آدمی، بلکہ جلدی ان کے میرے خیال سے اسٹریسز بہت اور ہارٹ ڈیزیز اور سارے مسئلے. اور لیکن اگر آپ نے آدمیوں سے بھی زیادہ زندہ رہنا ہے تو ایٹ لیسٹ کوالٹی کے ساتھ رہنا ہے. فنکشنل، آپ فنکشن تو کر سکو نا. پھر ہم کہتے ہیں ہم کسی کے اوپر محتاج نہ بنے، اللہ سے دعا کرو کسی کے اوپر محتاج نہ بنے. بھائی اللہ سے تو دعا کریں گے، اللہ میاں نے یہ بھی تو کہا ہے نا کہ عقل استعمال کریں، جا کے سائنٹیفکلی دیکھیں، ڈاکٹر سے بات کریں، اپنی مدد پہلے خود کریں، پھر اللہ پہ چھوڑ دیں. لیکن یہاں پہ ڈاکٹر شیوانا، میں نے آفٹر مینوپاز آئی ٹرائی ٹو گیٹ HRT. تو گائنوکالوجسٹ میں سے تو کسی نے نہیں، ایک اینڈوکرینالوجسٹ نے مجھے ایک ریکمینڈ کی دوائی، پر وہاں پہ اب کچھ لوگوں کی جو میں کنفیوز ہوں کہ ایک ہوتی ہے بایو آئیڈینٹیکل اور ایک ہوتی ہے سنتھیٹک، اور سنتھیٹک نہیں اچھی ہوتی، وہ اچھی ہوتی ہے اور وہ یہاں میسر ہی نہیں ہے. تو یہ اس کا کیا کریں؟ دیکھیے ہمیشہ جو چیزیں انڈسٹری ہے نا، جس طرح اسکن انڈسٹری، اٹ کمز ڈاؤن ٹو منی. بالکل اسی طرح جو فارماسیوٹیکل کمپنی ہے نا وہ آپ کے بہن بھائی نہیں ہے. اٹس آلویز کم ڈاؤن ٹو منی. جہاں پہ پیسہ ہوتا ہے نا وہاں پہ اس ڈائریکشن میں چیزیں چلی جاتی ہیں. تو بایو آئیڈینٹیکل ٹرمنالوجی جو ہے وچ از آئیڈینٹیکل ٹو یور بایولوجی، جس کا یہ مطلب ہے کہ جو آپ کے جسم کے اندر ہارمونس پریزنٹ ہیں اس سے آئیڈینٹیکل ہے. جو سنتھیٹک ہے وہ بھی وہی ہے، وہ صرف آرٹیفیشلی بنا کے، اور جتنی میڈیسنز ہوتی ہیں وہ باہر ہی بنا کے ریسرچ کر کے اس ایکول ٹو یور بایولوجی، اس کا کوئی سائڈ افیکٹ نہیں ہے، پھر آپ کو دیا جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں ٹریڈیشنل ہارمون ریپلیسمنٹ تھراپی. تو ہم جتنے عرصے سے دے رہے تھے وہ ٹریڈیشنل ہارمون ریپلیسمنٹ تھراپی تھی. لیکن جب یہ اسٹڈی آئی WHI کی،
اور انہوں نے کہا جی ٹریڈیشنل ہارمون ریپلیسمنٹ تھیراپی سے تو کینسر ہو جاتا ہے, فلاں ہو جاتا ہے, یہ ہو جاتا ہے. انہی ہارمونس کو اب اس کا فائدہ کس کو ہوا؟ کسی عقلمند فارماسیوٹیکل $1 بلین انڈسٹری جو کہ دماغ لگاتے ہیں, انہوں نے کہا جی اسی کے ایکول ڈال دو بایو آئیڈینٹیکل, جس کا یہ مطلب ہوا کہ اب ہم آپ کو وہی چیزیں دے رہے ہیں, اس کی ریپنگ بدل دی آپ نے. سو اٹس اے ہوکس. آپ کہہ سکتے ہو کہ اٹ ورکس بٹ اٹس آلویز اباؤٹ منی میکنگ. دونوں سملر ہیں. اگر اس کے سائڈ افیکٹ آپ لینا چاہتے ہیں یہ لے لیں, یہ بھی کام کرے گا لیکن وہ بھی کرے گا, بلکہ بیچ میں ایک پلس اور مائنس ہے دونوں کا. آپ یہ دیکھیں کہ جب آپ کو بایو آئیڈینٹیکل ہے وہ آپ آفس میں جاؤ گے اور بہت لوگ استعمال کرتے ہیں, کیونکہ ابھی بھی وہ فیئر فیکٹر تھا کہ ٹریڈیشنل استعمال, حالانکہ ہارمونز وہی ہیں بیچ میں, دونوں کے اندر ایسٹروجن پروجسٹرون ہے. فرق صرف یہ ہے کہ وہ آپ آفس میں جاؤ گے, وہ آپ کا سلائیوا چیک کریں گے جو تھوک ہے, پھر آپ کا یورین چیک کریں گے یا تو, اور پھر کہیں گے آپ کے اس دن کے ٹائم میں آپ کے لیول آف ہارمونس یہ ہیں. اچھا, اور اب ہم فارمیسی میں بھیجیں گے اور آپ کو فارمولیٹ کریں گے, کسٹمائز کر دیں گے. یعنی کہ جو آپ کو کپڑے بیچے جا رہے ہیں وہ آپ کے سائز کے ہیں, ڈیزائنر. اب اس میں یہ ہوگا کہ ہارمونس تو وہی ہیں, وہ اوپر سے کوئی نئی ریسرچ کر کے آپ نے کوئی نئی راکٹ سائنس تو نہیں بنا لی, دونوں میں وہی ہیں. البتہ ایک مزید ہارمون ہوتا ہے ٹیسٹوسٹرون, وہ بھی وہ اس میں ایڈ کر دیں گے اگر آپ کا سیکشول ڈیزائر کم ہوا ہے, اس کے اوپر بھی بات کر لیں گے. لیکن خیر ڈیزائنر بنا کے آپ کو بیچ دیا. اور امریکہ میں آپ کا جو انشورنس ہوتی ہے وہ پیسے دیتی ہے ہر چیز کے, اٹس ویری ایکسپینسو. اگر انشورنس کور نہیں کری تو آؤٹ آف پاکٹ آپ یہ چیزیں خرید ہی نہیں سکتے, بہت مہنگا ہوتا ہے. تو ہارمون ریپلیسمنٹ تھیراپی جو ڈیزائنر ہے اس کو وہ کور نہیں کرتا انشورنس, اب بلکہ کرنا شروع کیا ریسنٹلی, کیونکہ لوگوں کو اویئرنیس آ گئی کہ دونوں ایک ہی چیزیں ہیں تو ان کی ڈیمانڈ کم ہو گئی. تو پہلے تو بالکل نہیں کرتی تھی. تو ایک ہارمون ریپلیسمنٹ تھیراپی منتھ کی جو آپ لیتے تھے جا کے $1000 سے لے کے $1500 آپ کو پیسے دینے پڑتے تھے ڈاکٹر کو, کیونکہ ہر بندہ یہ ڈیزائنر کام نہیں کر رہا تھا, لمیٹڈ ڈاکٹرز تھے. اور جو ریئل ڈاکٹرز, مطلب ریئل تو سارے تھے, جن کو اپنا کام کرنا چاہیے تھا ٹریڈیشنل ہارمون ریپلیسمنٹ تھیراپی دے کے, وہ تو بیک سیٹ پہ تھے. تو پیسہ کمانا کی طریقہ ہے. اب دیکھیں اس کی ایک اندر بات یہ ہے کہ جب آپ ہارمونس چیک کرتے ہیں نا تو آپ کے اس وقت جو ہارمون ہے وہ صبح کوئی اور ڈفرینٹ ہوں گے. اگر میں آپ کا سلائیوا دوپہر کو چیک کروں تو اس کے اندر کوئی اور ہے. تو ہارمونس جو ہوتے ہیں وہ فلکچویٹ کرتے ہیں, ان کا لیول کبھی ایک نہیں ہوتا. تو اگر وہ میں کسٹمائز کرنا بھی چاہوں نا تو وہ اس ٹائم پیریڈ کا ہارمون ہوگا, ضروری نہیں ہے کہ وہی لیول. تو کسٹمائز بھی نہیں کر سکتے آپ صحیح طریقے سے. بایو اویلیبلٹی اس کی اتنی اسٹیبل نہیں ہونی جتنے کہ ٹریڈیشنل کی ہے. وہ جتنا جائے گا, جتنا کہہ رہا ہے ہم ڈیلیور کریں گے, اس کی ایک ریکوائرڈ ڈوز جو میڈیسن کے اوپر لکھی ہے اتنی ہی ڈیلیور ہو رہی ہے, اس کے اوپر تو اتنی ڈیلیور نہیں ہوگی. اگر وہ کہہ رہے ہیں 100% نہیں ہے, 70% ہو جائے گی. تو یہ کہہ لیں کہ دونوں کام کرتی ہیں, لیکن فائدہ اٹھا کے انہوں نے یہ ایک کسٹمائز کر کے ڈالا تھا, دوسری ٹریڈیشنل ہے. تو ٹریڈیشنل سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کے جی پاکستان میں بایو اویلیبلٹی نہیں ہے, اگر ہوتی تو ہم استعمال کرتے, نہیں. وہ باہر کی ایک ڈرامے نخرے ہیں. آپ کے جو کنٹری میں ملتی ہے ٹریڈیشنل ہارمون ریپلیسمنٹ تھیراپی از گڈ انف. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ یہ بتائیں وہ ایج کون سی ہے؟ از اٹ آفٹر مینوپاز کے پیری مینوپاز پہ؟ اس کا کیا پروسیس؟ اب ہوتا یہ کہ آپ یہ کہہ لو 38 کے بعد یوزلی عورتوں کے اندر چینجز آنا شروع ہو جاتی ہیں. 40s میں جا کے خاص طور پہ اراؤنڈ ایوریج ایج 45 ان کے پیریڈ کبھی ریگولر ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اب یہ ساری چیزیں ڈپینڈ کرتی ہیں کہ آپ فزیکلی فٹ کتنے ہیں. اگر آپ بہت فزیکل فٹ ہیں, ایکسرسائز کرتے ہیں, ویٹ آپ کا کنٹرولڈ ہے, تو سمٹمس بعد میں ہوں گے. اگر بہت زیادہ اوبیس ہیں اور بہت اپنا خیال نہیں رکھا تو سمٹمس پہلے بھی آ سکتے ہیں. اسے کہتے ہیں پیری مینوپاز. اب یہ پیریڈ کتنی دیر تک رہے گا؟ 7 سال بھی رہ سکتا ہے, 5 سال بھی رہ سکتا ہے. کوئی ڈائگنوسٹک ٹیسٹ نہیں ہے, ہسٹری سے پتہ کرنا ہے آپ نے, اور تھائرائڈ وغیرہ چیک کر کے دیکھ لیں. اب بیسک ورک اپ کر کے دیکھ لیں, الٹرا ساؤنڈ وغیرہ, کہ کوئی اور مسئلہ تو نہیں چل رہا کہ خالی پیری مینوپاز ہی ہے نا. آپ کو پتہ چل گیا بس وہی ہے. پھر ایونچولی کیا ہوگا کہ آپ کے پورے پیریڈ سال کے لیے ختم ہو جائیں گے. ہم کہیں گے آفیشیلی لیبل کر دو یو آر مینوپازل. اب سمٹمس پیری مینوپاز میں بھی آ سکتے ہیں, مینوپاز میں بھی آ سکتے ہیں. ہوتا یہ ہے کہ اب ڈپینڈنگ کہ آپ کی ایج کیا ہے, کیونکہ پیری مینوپاز میں آپ کے ایگ ابھی بھی بن رہے ہیں, جبکہ مینوپاز میں آپ کا ایگ کی جو کوانٹٹی ہے وہ 500 سے بھی نیچے رہ جاتی ہے, اور ان کی کوالٹی اتنی خراب ہوتی ہے کہ آپ کی پریگنینسی کے چانسز نیکسٹ ٹو منیمل ہیں, وہ نہیں ہوتے. تو مینوپاز میں ہم ان کو سیدھا HRT دیتے ہیں. جو پیری مینوپاز ہے اس میں اوولیشن ہو رہی ہے کبھی کبھی, لیکن اگر کہیں
صحیح ٹائم پہ آپ نے کچھ کر لیا تو پریگنینسی کے چانسز ہیں. تو اگر آپ ارلی 40s میں ہیں تو میں برتھ کنٹرول دے دیتی ہوں. اس سے وہ سملر ہارمونز ہوتے ہیں لیکن کنسسٹنٹ ڈفرینٹ طرح سے فارمولیٹ ہوتے ہیں. اور وہ آپ کن ریزنس کی وجہ سے دیتے ہیں؟ اگر ان کو یہ سمٹمس ہو رہے ہیں جو کہ پیریمینوپاز سے ہیں تو ہارمونس وہی ہیں, ذرا ڈفرینٹ فارمولیٹڈ ہیں, تو ہم برتھ کنٹرول دے رہی ہیں تاکہ پریگنینسی بھی نہ ہو اور سمٹمس بھی کنٹرولڈ. لیکن اگر وہ 48 سے تھوڑا اوپر چلی گئی ہے تو اب دیکھیے اگر آپ 45 ہیں یا 47 یا کچھ بھی ایج ہو سکتی ہے, ابھی آپ مینوپاز نہیں ہوئے, کیونکہ ہم نے بتایا مینوپاز کس کو کہیں گے. مینوپاز تو سیدھا کام ہے نا کہ سمٹمس آ رہے ہیں, ڈسکس کریں, بینیفٹس ہیں, ہارمون ریپلیسمنٹ تھیراپی پہ جائیں. پیری مینوپاز میں تھوڑا ٹرکی ہو جائے گا کہ آپ کے اگر 42 43 ہے یو کین اسٹل گیٹ پریگنینٹ تو برتھ کنٹرول لیں. اگر آپ 45 سے آنورڈ ہیں, اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ بہت کم چانسز ہیں تو پھر ایک ہوتی ہے ہارمون ریپلیسمنٹ تھیراپی کی بھی 2 ٹائپس ہیں, سکلیکل اینڈ کنٹینیوس. سکلیکل یہ ہوتا ہے کہ ہم آپ کو وہی ہارمون ریپلیسمنٹ تھیراپی دے رہے ہیں لیکن پہلے 21 دن ایک دیں گے اور پھر 10 دن کوئی اور دیں گے, تو آپ کو پیریڈ آتے رہیں گے کیونکہ آپ رائٹ اوے نہیں چاہتے کہ میرے پیریڈ ختم ہو جائیں, لیکن وہ ہارمون ریپلیسمنٹ تھیراپی ہی ہے. کہنے کا مطلب ہے کہ لیٹ 40s میں اگر آپ کو مسئلہ ہو رہا ہے, سمٹمز آ رہے ہیں بہت زیادہ, تو آپ تب بھی ہارمون ریپلیسمنٹ تھیراپی اسٹارٹ کر سکتے ہیں. اور کیا سمٹمس ہیں ڈاکٹر صاحب؟ سمٹمس تو میں آپ کو بتاؤں سر سے اسٹارٹ ہو جاتے ہیں. آپ کے بال سب سے پہلے گرنا شروع ہو جاتے ہیں, بال تھن ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اس لیے یہ کیا ہو گیا, ابھی میرے تو کوئی ایسا مسئلہ ہی نہیں تھا اور بال گر رہے ہیں, میں تو جینیٹکلی بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ میرے نیوٹریشنل ڈیفیشنسی بھی کوئی نہیں ہے, تو پھر بال کیوں گر رہے ہیں سمجھ نہیں آ رہی. آپ کو نیند نہیں آئے گی, آپ نیند آئے گی نہیں, اور اگر کہیں غلطی سے سو گئے تو 2 گھنٹے کے بعد اٹھ کے بیٹھ جائیں گے, ایک دم آپ کو ہاٹ فلیشز آ رہے ہوں گے, یعنی کہ منہ لال ہو جائے گا, گرمی لگنا شروع ہو جائے گی. یہ پیری مینوپاز پہ بھی ہے. یہ سمٹم پیریمینوپاز میں بھی ہو سکتے ہیں, لیکن یہ بہت زیادہ ایگزیسربیٹ ہو جاتے ہیں جب آپ کا بالکل ایسٹروجن, کیونکہ کمپلیٹ ایسٹروجن جب بالکل ختم ہو جائے گا تو آپ کو زیادہ سمٹمز آئیں گے. اور پیریمینوپاز میں کبھی ایسٹروجن زیادہ ہے کبھی کم ہے, تو ڈپینڈنگ آن دیٹ کہ کون سے فیز میں کبھی سمٹم آئیں گے کبھی نہیں آئیں گے, تو اٹ کین ویری. اور یہ میں نے بتایا کہ آپ کی ہیلتھ پہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے, آپ کی فزیکل فٹنس پہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے. اچھا, اب آپ کو نیند نہیں آ رہی, اگر سو ہی گئے تو اٹھ کے بیٹھ گئے, آپ کے پسینے آنا شروع ہو جائیں گے, موڈ سوئنگس آئیں گے, ابھی لڑ رہے تھے تو ابھی محبت کر رہے تھے, ابھی بچوں کو مار رہے تھے تو اب جو ان پہ پیار آ رہا ہے, اس کو سمجھ نہیں آ رہی, فرگیٹفلنس, برین فاگی ہو جائے گا, آپ کہیں میں نے پتہ نہیں یہ کیز کہاں رکھ دیں, فوکس نہیں رہتا آپ کا. اور اس کے بعد اگر آپ کو مائیگرینس تھے کبھی کبھی وہ زیادہ ہو جاتے ہیں, اگر آپ کو ورٹائگو کی تو جو پہلے بیماری تھی وہ بھی ڈبل ہو کے آ جاتی ہے. کچھ لوگ جو ان کو ورٹائگو ہوتا ہے جس میں وہ چکر نہیں آتا ہے, جیسے کانوں کا بیلنس نہیں ہوتا, وہ بھی ایگزیسربیٹ ہو جاتا ہے کیونکہ کچھ کرسٹلس ہوتے ہیں جو ایئر کے. اور اس کے بعد دیکھیں آپ کی اسکن جو ہوتی ہے وہ سیگی ہو جاتی ہے, آپ کا کولیجن کم ہو جاتا ہے, آپ کا مسل میس کم ہوتا ہے, جس کی وجہ سے آپ کی جو ہے آئے میری اسکن لٹک گئی مجھے, اینڈ یور اسکیلیٹن starts to shrink. تو اب وہ ایجنگ کا پروسیس ایبسلیوٹلی, آپ کی جو ڈلنس ہے اسکن کی, پہلے تو بہت گلو کرتی تھی, اب ڈل کیوں ہو گئی ہے, سیم چیز میں کرتی ہوں, ایسٹروجن نہیں رہا, آپ کی اسکن ڈل ہو گئی ہے, جھریاں آنا شروع ہو گئی ہیں. اس کے بعد جی آپ آ جاؤ ہارٹ پہ آپ کو پلپیٹیشن جو ہیں, کیونکہ وہاں پہ سائنویٹرل نوڈ پہ ایسٹروجن کے ریسیپٹر ہوتے ہیں, جب ایسٹروجن نہیں ہے تو آپ کی ہارٹ بیٹ اریگولر ہو سکتی ہے. اس کے بعد آپ کا جو گٹ ہے نا, وہ کبھی کانسٹیپیشن ہو جائے گی, کبھی ڈائریا ہو جائے گا, کبھی بلوٹنگ ہوگی, کبھی کہ پہلے تو سینسٹیو نہیں تھی اس چیز کو, اب کہاں سے سینسٹیوٹی آ گئی کہ میں کبھی سمجھ نہیں آ رہی کیا کھاؤں کیا پیوں. وسرل فیٹ جو ہوتی ہے, فیٹ ہوتی ہے آپ کے اراؤنڈ دا ٹمی, یہ ایک میٹابولک ایکٹیو فیٹ ہوتی ہے, یہ آپ کی ریگولر سبکوٹینیس فیٹ نہیں ہے, جس کی وجہ سے انسولین ریزسٹنس اور ڈائبٹیز اور یہ ساری چیزیں جو ہے اس کا رسک ہائی ہو جاتا ہے. پھر آپ کہیں گے میں فاقے کر رہی ہوں, میں انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کر رہی ہوں, میں قسم سے بھاگ رہی ہوں, کچھ نہیں ہو رہا, وسرل فیٹ ختم نہیں ہو رہی, وہ آپ کو جم گئی. اور وسرل فیٹ کی وجہ سے بھی ہارٹ ڈیزیز کے جو رسک ہوتے ہیں وہ زیادہ ہو جاتے ہیں, تو ہارٹ ڈیزیز زیادہ ہو جاتی ہے آپ کو. اس کے بعد آپ تھوڑے نیچے چلے جاؤ تو جی میری سیکشل لائف کوئی نہیں رہی ڈاکٹر صاحب, مجھے پین ہوتا ہے ڈیورنگ انٹرکورس, ڈرائنس آ جاتی ہے, تو انٹرکورس کے ٹائم پہ ان کو درد ہوگا, اور اس کے ساتھ جو ہے آپ کا ویجائنا اور بلیڈر آس پاس ہوتے ہیں, تو آپ کا جو بیکٹیریا ہوں گے نا ڈرائینس کی وجہ سے جائیں گے بلیڈر کے پاس, آپ کو یو ٹی آئی بار یو ٹی آئی ہوگا آپ کو, اور آپ کی پوری لائف جو ہے وہ افیکٹڈ ہو جائے گی. پھر آپ کے مسل میس جب کم ہوگا تو آپ کہیں گے جی پوری باڈی میں فٹیگ ہے, ایگزوشن ہے, تھکی ہوئی ہوں, میں سارا کچھ کھاتی پیتی ہوں, سب صحیح کرتی ہوں, پھر بھی میری تھکن ختم نہیں ہوتی, میرے بیک ایک ہے, کبھی یہاں پہ کڑل پڑ گیا تو کبھی یہاں پہ مجھے کریمپ پڑ گیا, مجھے اسپیزم ہو رہے ہیں, آرتھرائٹس جیسے سمٹمز آ رہے ہیں, میرے گوڈے گٹے میرے جوڑوں میں درد ہوتا ہے آل دا ٹائم. تو یو نیم اٹ, کوئی ایسا جسم کا آرگن نہیں ہے,
کوئی ایسی چیز نہیں ہے جہاں پہ آپ کو ایسٹروجن نہیں چاہیے. تو ہیڈ ٹو ٹو آپ افیکٹ ہوں گے, اس کے سمٹمز آئیں گے, کچھ کو زیادہ کچھ کو کم. اب ڈاکٹر صاحبہ میں وہ سوال پوچھنے والی ہوں جس کا جواب مجھے پسند نہیں آئے گا. وہ یہ ہے کہ کن کے لیے HRT نہیں ہے, مطلب دے کانٹ ہیو دس. میں آپ کو تھوڑا سا میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے بتاتی ہوں تاکہ ڈاکٹرز کو بھی پتہ ہو اور عام عوام کو بھی پتہ ہو. ایک ہوتا ہے ایبسولوٹ رسک. ایبسولوٹ رسک کا مطلب ہوتا ہے کہ اگر وہ رسک آپ کے ہے تو آپ نے بالکل بھی نہیں لینا. ایک ہوتا ہے ریلیٹیو, کہ چھوٹے موٹے فیکٹرز ہیں, اگر آپ اس کو چھوڑ دیتے ہو تو آپ اس کے کینڈیڈیٹ ہو وتھ کوشن. ٹھیک ہے. ایبسولوٹ میں تو آ جاتا ہے جی کہ اگر آپ کو پرسنل ہسٹری آف کینسر اور خاص طور پہ پرسنل ہسٹری آف بریسٹ کینسر تو آپ کی اپنی کہ آپ کی مدر اور نانی, آپ کی فیملی ہسٹری بھی میٹر کرتا ہے, وہ ریلیٹیو میں آ جائے گا. تو اگر آپ کو خود سے کوئی کینسر ہے یا آپ کو خود سے بریسٹ کینسر ہے پھر تو ایبسولوٹ نو, یہ ایبسولوٹ رسک فیکٹر ہے. اچھا, ایسٹروجن کی وجہ سے مطلب اگر وہ آپ کا نارمل نہ ہو, زیادہ ہو جائے تو آپ کو بریسٹ کینسر ہوتا ہے؟ ایسٹروجن رسک فیکٹر ہے. مثلاً اگر آپ کو آلریڈی بریسٹ کینسر ہے تو آپ تو ہارمونس نہیں لوگے نا, آپ وہ آگ کے اوپر کیا کہتے ہیں تیل ڈال رہے ہو. لیکن اگر سپوز اگر کوئی بندہ آتا ہے جس کو رسک فیکٹرز میں آ جاتا ہے کہ آپ کو کیوں بریسٹ کینسر ہوگا, جس طرح سے آپ کہتے ہو جی مجھے سرویکل کینسر ہے تو اس کا کیا رسک فیکٹر ہوگا, تو بریسٹ کینسر کا رسک فیکٹر میں آ جاتا ہے کہ جن لوگوں نے بچے نہیں پیدا کیے ہوتے, جنہوں نے نرسنگ نہیں کی ہوتی, جنہوں نے برتھ کنٹرول لیے ہوتے ہیں کیونکہ برتھ کنٹرول میں ایسٹروجن پریزنٹ ہوتا ہے, یا ان کا ایکسیسو ایکسپوجر ہوا ہوتا ہے. ایکسیسو ایکسپوجر یہ نہیں کہ بس تھوڑا سا ایسٹروجن کے ساتھ, تو ان کا رسک آف ہیونگ بریسٹ کینسر زیادہ ہو جاتا ہے. اور کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی پہلے سے گلٹی یا پہلے سے کوئی بریسٹ کینسر کیا چل رہا تھا جو کہ ڈائگنوز نہیں ہوا تھا تو اس کی گروتھ زیادہ ہو جاتی ہے, تو اس کو جلدی ڈائگنوز کر سکتے ہیں آپ. تو آپ کو یہ تھوڑا ریلیٹیو رسک فیکٹر میں آ جائے گا اگر آپ کی فیملی ہسٹری ہے. یعنی کہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ ایبسولوٹ تو آپ کو کینسر تو لے ہی نہیں سکتے, اور اگر آپ کا بریسٹ کینسر بالکل بھی نہیں لے سکتے. پھر اسی طرح اگر تھرومبو ایمبولک, جس کا مطلب ہوتا ہے لیگز کے اندر آپ کے خون جم جاتا ہے, آپ کا خون تھک ہو جاتا ہے, وہ جو کلاٹ ہوتا ہے وہ ٹوٹ کے آپ کے ہارٹ میں جا سکتا ہے, آپ کے لنگس میں جا سکتا ہے, اور پھر وہ دیٹ کین بی ویری فیٹل. تو اس کا کیسے پتہ چلے گا؟ آپ کی ہسٹری ہو سکتی ہے, یا پھر اگر آپ نے برتھ کنٹرول کبھی لیے تھے اور ایک دم آپ کو کہتے ہیں نا کلاٹ بن گیا تھا جو آپ کے لنگ میں چلا گیا تھا, اور ڈاکٹر کہیں گے آپ کو بلڈ تھنر پہ ڈال دیتے ہیں کہ آپ کا بلڈ جو ہے وہ آپ کا خون جمع ہوا ہے نا اس طرح کر کے کلاٹ ہے, تو اس کو توڑ. یعنی اس کی اگر ہسٹری ہو, اس کا کوئی ٹیسٹ ہوتا ہے لینے سے پہلے کہ آپ چیک کر لیں؟ ہسٹری بہت زیادہ ہوتی ہے, اور کچھ ایسی میوٹیشنز ہوتے ہیں, ڈیزیزز ہوتے ہیں جس میں ان کو آلریڈی کہہ دیا جاتا ہے MTHFR وغیرہ کہ بھی اگر آپ لیں گے تو آپ کا بلڈ جو ہے کلاٹ ہو سکتا ہے, جس کی وجہ سے آپ کو اسٹروک بھی ہو سکتا ہے, جس کی وجہ سے آپ کو ہارٹ ڈیزیز بھی ہو سکتی ہے. اس میں بھی پلیکس ہی ہوتے ہیں جو خون جم جاتا ہے, بالکل کیلشیم آپ کی اس میں ہو جاتا ہے, ایتھروسکلروسس جسے کہتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ایبسولوٹ کانٹرا انڈیکیشنز ہے کہ اس میں. اور ریلیٹیو میں یہ جی کہ اگر آپ اسموکنگ کر رہے ہیں, آپ اسموک کر رہے ہیں تو اس میں بھی یہی ہوگا نا کہ آپ جو ہے بہت زیادہ کلوٹنگ کے لیے آپ کا چانسز انکریز, اور اگر آپ کا بلڈ تھک ہو جائے گا, آپ کا جو ہے آکسیجن کے لیول کم ہو جائیں گے جب بلڈ تھک ہوتا ہے, کیونکہ بلڈ لے کے جا رہا ہوتا ہے آکسیجن ایوری ویئر. اور اس کے ساتھ جو ہے اگر آپ کی فیملی ہسٹری وغیرہ ہے تو پھر ہم کہیں گے یو ہیو ٹو بی ویری کاشیس کہ جا کے پہلے میموگرام کرواؤ, یہ کرو. میموگرام تو میں نے کرا لیا ہے, اسموکر میں ہوں, میرے لیے نہ ہے. اگر آپ اسموکنگ بہت, اگر دیکھیں کوئی مجھے کہتا ہے مہینے میں صرف ایک دفعہ کرتی ہوں ڈاکٹر صاحب, تو میں کہوں گی اچھا ٹھیک ہے اس کو بھی چھوڑنے کی کوشش کرو, بٹ وی کین ری ایویلویٹ, اور ہم آپ کی ساری ٹیسٹنگ وغیرہ کرا لیتے ہیں جو پہلے کرانی ہوتی ہے, اور پھر میں آپ کو دے دوں گی. لیکن اگر کوئی بہت ہی چین اسموکر ہے اور میں دن میں میں 10-12, تو اس کے لیے تو از اے بگ نو نو, کیونکہ ہاں ایسا نو, کیونکہ ہم کیسے آپ کو دے دیں گے اگر آپ اپنے آپ کو اتنے رسک میں ڈال رہے ہیں. اور اگر آپ چھوڑنے کی کوشش کرو تو کتنے عرصے بعد آپ نارمل ہو جاتے اور ایلیجبل ہو HRT کے لیے؟ اگر آپ نے چھوڑ دی ہے, نکوٹین پیچز سے آپ کو کچھ مہینے لگتے ہیں اینڈ یو آر آن دا رائٹ ٹریک, اور بالکل ختم کر دیا ہے, تو پھر اس کے بعد جا کے آپ اپنا الٹرا ساؤنڈ کروا کے دیکھ سکتے ہیں, میموگرام کرا کے دیکھ سکتے ہیں, آپ کی ہیلدی لائف اسٹائل, آپ کا کولیسٹرول کے لیول صحیح ہیں, تھائرائڈ ٹھیک ہے, بیسک آپ نے جو بلڈ ورک لیور فنکشن کروائے ہیں, LFTs, کیمیکل سارے جو سب ٹھیک ہے, پر آئی ایم اے اسموکر. تو جب تک اسموکر ہو تب تک نہیں لے سکتے, لیکن جب اسموکر چھوڑ دیں گے تو یور رسک گوز بیک ٹو ایوریج پرسن. پھر آپ اپنے ڈاکٹر سے
ڈسکس کر کے کہ بھئی یہ میری صورت حالات ہے, پھر آپ کمپلائنٹ ہوں گے. یہ نہیں ہے کہ اسٹارٹ کرتی اس کے بعد 2 مہینے بعد دوبارہ اسموکنگ شروع کر دیں. اور اگر آپ نان اسٹاپ اس جرنی پہ ہیں کہ نہیں اسٹارٹ کرنا تو یو کین گو آن اٹ, کیونکہ آپ کا رسک فیکٹر لوور ہو جائے گا نا. پھر آپ کرنٹ اسموکر نہیں ہیں. بیک کی ہسٹری جو تھی وہ پاسٹ کی ہسٹری تھی. چلیں, ہم نے مینوپاز پہ تو بڑی ڈیٹیل بات کر لی ہے, اور اب ہم ذرا آتے ہیں کہ ہارمون امبیلنس کی وجہ سے بچیوں میں یا بڑی عمر اور بھی تو ریزنز ہوتے ہیں نا کہ بیماریاں ہوتی ہیں جو ہارمونل امبیلنس کی وجہ سے ہوتی ہے. اب مجھے بتائیں سب سے زیادہ پرابلم ینگر ایج گروپ میں خواتین کو بیکاز آف ہارمونل امبیلنس کیا ہوتی ہے؟ پالیسسٹک اوورین سنڈروم, نو سیکنڈ گیس ٹو دیٹ. ایگزیکٹلی. جتنی بچیاں کمرے میں آفس میں انٹر ہوتی ہیں مجھے پہلے ہی پتا ہوتا ہے ان کو, یو کین ٹیل, اینڈ ان کا میجر ایشو یہی ہوتا ہے. آپ کو پتا ہے 50% سے 52% آف گرلز آر سفرنگ فرام دیٹ. ساؤتھ ایشینز کا تو بہت مسئلہ ہے, انڈین, پاکستانی, افغانی, بنگلہ دیشی, جینیٹکس ہیں, اور ایگزیکٹ کاز نہیں پتا. مے بی اس نیوٹریشن اینڈ لائک ماں باپ کو تھا, ماں کو تھا, آنٹی کو تھا, چاچی کو تھا, تو اٹس ان یور جینز اینڈ اٹس رننگ لائک دیٹ. گوروں میں ذرا کم ہوتا ہے, ان میں بھی بہت زیادہ ہے, لیکن ایز کمپیئر ٹو ساؤتھ ایشین تو وہ آپ کے کمرے میں آتے ہیں لائک ہماری بچیوں کو یہ ہو رہا ہے. اور PCOS, پالیسسٹک اوورین سنڈروم, جس کا مطلب ہوتا ہے یہ ایک میٹابولک سنڈروم ہے. اس کا ایک سمٹم نہیں ہوتا, اور یہ انسولین ریزسٹنس بھی ایک اس کا کاز ہوتا ہے جی, اور ریزن بھی ہوتا ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پانی کی تھیلیاں بن جاتی ہیں اووریز کے اندر, تو آپ کی اووری ڈس فنکشنس ہو جاتی ہے, اس کے ہارمونز جو ہوتے ہیں وہ خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں. وہاں پہ فیمیل ہارمون اور میل ہارمون جو پیدا ہو رہا ہے اس کا امبیلنس ہو جائے گا. آپ کا میل ہارمون تھوڑے سے زیادہ ڈومیننٹ ہو جائے گا, جس کی وجہ سے میل ہارمون زیادہ ہوگا تو اس کے سمٹمس آئیں گے. آپ کے چہرے پہ بال آنا شروع ہو جائیں گے, اور ٹیسٹوسٹرون کی تھوڑا سا زیادتی ہوگی, فری ٹیسٹوسٹرون, تو بال سر سے گرنا شروع ہو جائیں گے اور اننیسیسری جگہوں پہ آنا شروع ہو جائیں گے. اور پھر آپ کا اس ٹیسٹوسٹرون کی ذاتی کی وجہ سے ایکنی اسٹارٹ ہو جائیں گے. آپ کے بچیاں آتی ہیں, آپ کے فیس ہارمونل ایکنی جسے کہتے ہیں, پالیسسٹک کی ایکنی. اس لیے بھی میں اسکن ٹریٹ کرتی ہوں بیکاز دے کم ٹو می اینڈ دے ہیو ایکنی, تو مجھے ہارمونل ایکنی ٹریٹ کرنی ہوتی ہے. اس کا ایک الگ ٹریٹمنٹ ہے ایز کمپیئر ٹو ریگولر ٹریٹمنٹ. اس کے بعد ان کے پیریڈ ارریگولر ہونا شروع, ہارمون امبیلنس ہوگا تو پیریڈ ارریگولر ہوں گے. اس کے ساتھ آپ کے جو ہوتے ہیں نا انسولین ریزسٹنس ہونا اسٹارٹ ہو جاتی ہے. انسولین ریزسٹنس کا مطلب ہوتا ہے کہ اب آپ کے جو سیلس ہیں, جو ریسیپٹرز ہیں, وہاں پہ انسولین نے جا کے کام کرنا ہے. اب انسولین تو آپ پیدا کر رہے ہو, لیکن وہ ریسیپٹرز جو ہیں وہ دے آر ناٹ آنسرنگ ٹو دیٹ. جب وہ آنسر نہیں کریں گے تو آپ کے جو ہے انسولین کی ذاتی ہو جائے گی, ذاتی ہوتی جائے گی, اور آپ کا جو گلوکوز میٹابلزم ہے وہ سارا خراب ہونا شروع ہو جائے گا. ایونچولی کیا ہوگا, پری ڈائبٹک ہوں گے, پھر وہ آہستہ آہستہ ڈائبٹک ہو جائیں گے. تو یہ تمام ایک مجموعہ ہے سمٹمس کا جو لڑکیاں اس کے ساتھ آتی ہیں. اور چونکہ ہارمونل امبیلنس ہے تو ایونچولی کیا ہوگا, پیریڈ ریگولر ہو رہے ہیں تو ان کو فرٹیلیٹی ایشوز, تو پھر وہ آئیں گی جی کہ ہم کئی عرصے سے ٹرائی مار رہے ہیں, بچہ نہیں پیدا ہو رہا, تو فرٹیلیٹی ایشوز ہو رہے ہیں. اور پھر اوبیسٹی ہو جانا شروع ہو جائے گی, آپ کا ویٹ گین شروع ہو جائے گا. اور پھر میجورٹی ویسے ساؤتھ ایشینس کبھی کبھی سارے سمٹمس ہونا ضروری نہیں ہے, ہو سکتا ہے کہ آپ پتلے ہوں لیکن پالیسسٹک اوورین سنڈروم ہو. اچھا, جو گورے لوگ ہیں وہ زیادہ تر جو میرے پاس آتے ہیں وہ اوبیز ہوتے ہیں ود دا سمٹمس. جو میرے پاس یوزلی دیسی آتے ہیں وہ ایوریج تھوڑا چبی سائڈ پہ ہوتے ہیں لیکن ان کو پالیسسٹک ہوتا ہے. سو آپ یہ کہہ لو کہ 3-4 آپ کے سمٹمس پریزنٹ ہیں تو وہ لیبل یو ایز پالیسسٹک اوورین سنڈروم. اوکے, اور ان کا بھی فیٹ جو ہوتا ہے نا وہ زیادہ پیٹ کے آس پاس بڑا مشکل ہوتا ہے کم کرنا. تو اس کا کیا ڈاکٹر صاحبہ کیا ٹریٹمنٹ ہے؟ کیونکہ میری ریسرچ کے مطابق ابھی تک اس کا ڈیفینیٹ کاز بھی نہیں پتا اور ڈیفینیٹ علاج بھی نہیں پتا. انڈر لائنگ ریزن جو ہے نا آپ کا, جیسے جیسے فیٹ ڈپازٹ ہوتا ہے اس کے اندر ایسٹروجن بھی ڈپازٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے, اور آپ کے جو ہے وسرل فیٹ بھی ہونا شروع ہو جاتا ہے کیونکہ ہر جگہ فیٹ ہی آ رہا ہے. تو آپ نے اگر ویٹ لاس کیا, ویٹ کو مینیج کیا, تو آپ کے مسئلے کافی حد تک خود بخود ختم ہو جائیں گے. لیکن کئی دفعہ اگین بیکاز آف انسولین ریزسٹنس آپ کا کم نہیں ہوتا, آپ کا کم ہی نہیں ہوتا. دین آپ نے ان کو سب سے پہلے تو ڈائٹ اینڈ نیوٹریشن کی طرف لگانا ہے, اس کا کوئی سبسٹیٹیوٹ نہیں ہے. ایکسرسائز کی طرف لگانا ہے, انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کی طرف لگانا ہے, کیٹو ڈائٹ کر لیں یا جس طرح سے بھی آپ نے کرنا ہے. لیکن پھر آپ جو چیزیں بتا رہی ہیں, جس طرح آپ نے کہا کہ وہ تو ہمارا کام نہیں کر رہا کیونکہ ہم انسولین ریزسٹنٹ ہیں, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ چیزوں کو آپ نے بیک سیٹ پہ ڈالنا ہے, یہ آپ نے ساتھ ساتھ رکھنا ہے. اس کے ساتھ آپ ان کی ہیلپ کریں گے ٹو لوز ویٹ. تو اب ان کو ویٹ کم کرنے کے لیے میٹفارمین دی جاتی تھی نا. اچھا, تو میٹفارمین جو ہے اے ونڈرفل ڈرگ. اس کے ساتھ جو آپ وائٹامنس دے سکتے ہو جس میں مایو انوسیٹول آتا ہے,
جو کہ وہ بھی ہیلپ کرتا ہے انسولن ریزسٹنس کو. تو جتنی بچیاں آتی ہیں ان کو میں کہتی ہوں کہ مایونسٹال پہ چلے جاؤ. یہ سپلیمنٹ ہیں جس کی وجہ سے ہارمونل بیلنس جو ہے واپس آئے گا, آپ کے جو ریسیپٹرز جو کمی ہو رہی تھی انسولن ریزسٹنس وغیرہ ہو رہا تھا اس کو ہیلپ کرے گا, جس کی وجہ سے آپ کے فرٹیلیٹی ایشوز بھی ہیلپ ہوگی, آپ کے ویٹ کو بھی کم کرے گا, ڈائبٹیز اینڈ پری ڈائبٹیز میں بھی ہیلپ کرے گا. سو جتنی بھی پی سی او ایس کی خواتین یا بچیاں ہیں اور ایکنی میں بھی ہیلپ کرے گا. نہیں تو ابھی میں ایک ریسرچ دیکھ رہی تھی, آئی تھنک ڈاکٹر سنکلیئر اور کون, وہ تو اب کہتے ہیں کہ میک اٹ پارٹ آف یور لائک جیسے آپ ڈیلی وائٹامنس لیتے ہو. جی ایبسلیوٹلی, اینڈ اسپیشلی فار ویمن ہو آر گوئنگ تھرو دس اینڈ گرلز گوئنگ تھرو دس, آپ کے تمام مسئلے مایونسٹال کے ساتھ ہیلپ یوز مطلب کم ہو جائیں گے, ختم نہیں بھی ہوں گے تو کم ہو جائیں گے. اور اگر آپ کمبینیشن تھراپی لیں میٹفارمن کی اور اس کے ساتھ مایونسٹال, تو آپ دونوں طرف سے کام کر رہے ہیں تو آپ کو زیادہ ہیلپ ہوگی. آپ کو پتہ ہے کہ لیٹسٹ جو ایک کریز ہے وہ جی ایل پیز کا ہے. سو یہ آپ مجھے ایکسپلین کریں کہ کیا یہ واقعی ٹھیک ہے, اس کے آفٹر افیکٹس ہیں یا نہیں ہیں, بیکاز پاکستان میں تو لوگ اس کو بہت استعمال کر رہے ہیں. کریزی نا, مجھے بھی بہت ٹیکسٹنگ آتی ہے کہ اوہ شارٹ کٹ بتائیں. جہاں پہ بھی شارٹ کٹ ہوتا ہے وہاں فائدہ کس کا ہو رہا ہوتا ہے. میں ہمیشہ کہتی ہوں فائدہ بھی دیکھ لیں کس کا ہو رہا ہے. $1 بلین انڈسٹری, لیکن لوگوں کو فرق نہیں پڑ رہا, بہت فرق پڑ رہا ہے. اب آپ نے یہی دیکھنا ہے کہ اگر فرق پڑ رہا ہے تو فرق کس طرح سے پڑ رہا ہے اور کون سا صحیح کینڈیڈیٹ ہے. اور کینڈیڈیٹ مسٹ ہے. میرے پاس آتے ہیں, میں لکھ کے دیتی ہوں بہت زیادہ. سب سے پہلے تو دیکھ لیں کہ جی ایل پیز کیا ہوتے ہیں. امریکہ میں جو اس کو ویٹ لاس انجیکشنز ہیں یہ سارے کسی بھی منجارو اور یہ سب آ گئے ہیں. امریکہ میں منجارو, ویگووی, ازیمپک. پاکستان میں میرے خیال ازیمپک اینڈ ویگووی ہے. ابھی منجارو بھی زبردست. منجارو نے, اچھا یہ سارے جو اس کا دیکھیں بیک گراؤنڈ کیا تھا. اس کا بیک گراؤنڈ تھا یہ دیا جاتا تھا فار ڈائبٹیز, ٹائپ 2 ڈائبٹیز کے لیے. آپ کو ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہے, آپ نے ٹائپ 2 ڈائبٹیز سے مر جانا ہے, آپ کے گردے فیل ہو جانے ہیں, آپ کو ویسکولر سمٹمز ہو جائیں گے, نیوروپیتھی ہو جائے گی, پاؤں گلنا سڑنا شروع ہو جائیں گے, اتنے رسک ہوں گے اگر آپ کی ڈائبٹیز کنٹرول نہیں ہو رہی. تو آپ کو چاہیے یہ چیزیں تاکہ آپ اپنے ڈائبٹیز کو کنٹرول کر سکیں. آپ کا ویٹ, پھر انہوں نے دیکھا جی جب یہ دیتے ہیں تو اس سے تو ویٹ بڑا جلدی کم ہوتا ہے, ویٹ بڑا اچھا, تو یہ تو بڑی اچھی میڈیسن ہے. لوگوں نے یوز کرنا شروع کر دیا آف لیبل. That was not the indication کہ ویٹ لوز ہوگا اس سے. وہ اس کا سائڈ افیکٹ چل رہا تھا, اس کا اچھا افیکٹ چل رہا تھا. تو شروع میں تو ایسے ہوا, لیکن پھر جب فارماسیوٹیکل کمپنی نے دیکھا کہ بھائی یہ تو بڑی اچھی بات ہے, تو ریسنٹلی انہوں نے امریکہ میں FDA اپروو کیا ہے فار ویٹ لاس. منجارو اگین سیم چیز ہے ایز زیپ باؤنڈ, یعنی کہ منجارو جو ہے وہ وہی کام کر رہی ہے جو زیپ باؤنڈ کرتی ہے, لیکن منجارو واز گیون ٹو ڈائبیٹک پیشنٹ. جب پتہ چلا جی کہ یہ تو ویٹ لاس بھی کرتا ہے تو انہوں نے اس کا نام بدل کے زیپ باؤنڈ کر کے وہی میڈیسن کو زیپ باؤنڈ سے بیچ رہے ہیں, اپروول فار ویٹ لاس. تو یعنی کہنے کا میں یہ سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ جتنے بھی ویگووی ہو گیا, منجارو ہو گیا, زیمپک ہو گیا, یہ ویٹ لاس کے لیے اپرووڈ نہیں تھے, یہ اپرووڈ تھے ڈائبٹیز کے لیے. اور جو زیمپک اور منجارو میں مین فرق یہ ہے کہ زیمپک کام کرتی ہے گلوکاگون لائک جو ریسیپٹرز ہوتے ہیں اس کے اوپر, وہ جی ایل پی جسے کہتے ہیں آپ 1. زیمپک ایک ریسیپٹرز پہ کام کر رہی ہے. جو منجارو ہے وہ زیادہ افیکٹو ہے ویٹ لاس کے لیے, وہ آپ کے برین پہ بھی کام کر رہی ہے. تو آپ کے برین سے بھی جو آپ کے جو ہے سٹائٹی جسے ہم کہتے ہیں ہنگر کا جو سینٹر ہے اس کو ہیلپ کر رہی ہے. اب دو ایکشن ہوں گے, آپ کے برین سے ہنگر بھی کم ہوگی, آپ کا جو اسٹمک ہے اس کی موٹیلٹی کو بھی کم کرے گا, اس کے ریسیپٹرز پہ بھی جا کے کام کر رہا ہے, تو وہ زیادہ افیکٹو ہے ویٹ لاس, اور اس کے تھوڑے سائڈ افیکٹ بھی کم ہے. ازیمپک ذرا پہلے آئی تھی, زیادہ چل رہی تھی, اس کے تھوڑا سا ٹالرنس کا لیول اور لوگوں کو الٹی آتی ہے, دل گھبراتا ہے, ہارٹ بیٹ تیز ہو جاتی ہے. تو اب یہ ساری چیزیں چل رہی تھیں. اب آپ مجھے کہیں ڈاکٹر صاحب پھر آپ اس کا اتنا فائدہ ہے, لوگ اتنا وزن کم کر رہے ہیں, تو آپ کو کیا تکلیف ہے؟ آپ کو ہے تکلیف؟ مجھے یہ تکلیف ہے کہ دیکھیں اب اگر کوئی بہت موربڈلی اوبیس کا مطلب ہے جس کا وزن 90 kg ہے اور اس کو کوئی ڈائبٹیز ہے, اس کو کوئی ہارٹ ڈیزیز کا ایشو ہے اور اس کو وزن کم کرنا ہے, ورنہ اس کا جو اینڈ واٹ اف دے آر انسولین ریزسٹنٹ, ایون دین تب بھی آپ یوز کر سکتے ہو. لیکن کسی کو کوئی میڈیکل کنڈیشن ہے اور وہ اس نے سارے کام کر لیے, نیوٹریشن کر لی, ایکسرسائز کر لی, نہیں کم ہو رہا, دے نیڈ ہیلپ. کیونکہ اگر ہم ہیلپ نہیں کریں گے, ان کا ڈائبٹیز کی وجہ سے ویسے بھی حالات خراب ہو جانے, دے آر گوئنگ ڈاؤن ان کا بالکل ڈاؤن ہل ہیلتھ کا جرنی اسٹارٹ ہو گیا. اوبیسٹی بائی اٹ سیلف از اے کلنگ فیکٹر, اس کو کم نہیں کریں گے. تو اس لیے آپ ان کو انجیکشنس دیں کہ آپ ان کی ہیلپ کر رہے ہو میڈیکلی, کہ
ان کا وزن کم ہوگا, ان کو ہیلپ ہوگی. لیکن اگر آپ یہ دیکھیں کہ ایک لڑکی آتی ہے فار کاسمیٹک ریزنس, تو جب میں نے 10-15 پاؤنڈ کم کرنا ہے یا زیادہ تر 30-40 پاؤنڈ کم کرنا ہے, آپ ایکسرسائز جو ہے وہ کر نہیں رہے, آپ شارٹ کٹ ڈھونڈ رہے ہو کہ میں نے ایکسرسائز نہیں کرنی, مجھے یہ نہیں کرنا, وہ نہیں کرنا, یا پھر فار سم ریزن میں کر چکی ہوں, تھک چکی ہوں, میرا کم ہی نہیں ہوتا, آپ مجھے دے دیں. مسئلہ یہ کہ جب آپ ایسے لوگوں کو دیں گے نا تو آپ کا وزن کم ہوگا رائٹ اوے, اور جب آپ کا وزن اتنا ریپڈلی لوز ہوتا ہے تو اس کے نقصانات ہوتے ہیں, کیونکہ آپ کا وہ وزن فیٹ سے کم نہیں ہو رہا, وہ آپ کے مسل سے کم ہو رہا ہے. یو آر لوزنگ مسل میس. اب اگر آپ کو پتہ ہے مسل میس ایک لانجیوٹی فیکٹر ہے, وہ ہے جی کہ اگر آپ نے زیادہ دیر تک زندہ رہنا ہے, آپ نے زیادہ دیر تک ہیلدی رہنا ہے, تو آپ کا مسل میس پریزروڈ ہونا چاہیے. اگر آپ کا مسل میس کم ہو رہا ہے تو آپ دوسروں کے لیے بوجھ بن جائیں گے. اور یہ یعنی کہ آپ کہہ رہی ہیں کہ چاہے وہ ایکسرسائز بھی کریں, جو مرضی کریں, لیکن آپ کا ویٹ جو ہے وہ آپ کے مسل سے کم ہو رہا ہے, ناٹ یور فیٹ. ریپڈ لاس جو ہو رہا ہے. اب اگر آپ کہتے ہیں ڈاکٹر مفتی مجھے جو ہے میں مسل پریزرو کر لوں گی, آپ مجھے انجیکشن دے دیں, مسل کیسے پریزرو ہوگا؟ ہائی انٹیک آف پروٹین. آپ کو بہت زیادہ ہائی لیول کے پروٹین لینے پڑیں گے. کتنے کو کھانے چاہیے؟ دیکھیں ایک ریگولر بندہ جو ہے اس کو تو اکارڈنگ ٹو دیئر ویٹ ہم کہتے ہیں جی کہ 15 to 35 ڈیپینڈنگ آن. نہیں مجھے آپ بتائیں کتنی بوٹیاں, مجھے نہیں اس سے سمجھ آتی. یہ تو دیسی ٹوٹکا, میں گرامز میں بتاتی ہوں کہ کتنی کو بوٹیاں جو نارمل ہوتی ہیں. پام سائز ہوتا ہے نا, میں اسے کہتی ہوں کہ پام سائز کے 2 جو ہیں, یعنی 4 چھوٹی بوٹیاں. اچھا 4 چھوٹی, مطلب اس کو 4 میرا پام چیک کریں, سرجن ہینڈ ہے میرے بڑے بڑے. اچھا تو ہائی انٹیک پروٹین لینا پڑے گا. اس کے ساتھ خالی وہ ہیلپ نہیں کرے گا, آپ کو ویٹ ٹریننگ کرنی پڑے گی. آپ کا جو ویٹ ریزسٹنس, آپ کتنے وزن اٹھاتے ہو. اب اگر آپ نے ایک دفعہ یہ زیمپک یا لے لیا, آپ کا رائٹ اوے ریزلٹس آئے, 2-3 مہینے میں آپ تتلی بن کے پتلے ہو کے پھر رہے ہیں, آپ سمجھ رہے ہیں میں نے بڑا مارکا مار لیا, آپ کا سارا مسل میس لوز ہو گیا, آپ کا فیٹ لوز نہیں ہوا. اب وہ مسل میس آپ کو پتہ چلتا ہے, اوہ یہ تو بڑا خطرہ ہو گیا, میں بوڑھی ہو جاؤں گی, میرے مسئلے سٹارٹ ہو جائیں گے, میں نے تو مسل میس پریزرو کرنا تھا. تو اب اس کو واپس کیسے لے کر آئیں گے؟ اس کو واپس لانا بہت مشکل ہے. ونس اٹ از لاسٹ اٹ ول ٹیک ایفرٹ. پھر آپ کو آرنلڈ شواز نگر بن کے وہ ویٹ ٹریننگ کرنی پڑے گی, اور بہت اگریسو, بڑا مشکل ہو جائے گا کہ آپ کتنے مہینوں تک, اور پھر ہائی انٹیک آف پروٹین. اگر اتنی محنت آپ نے کرنی تھی تو اتنا وزن تو آپ پہلے آپ نے صرف. لیکن ڈاکٹر صاحبہ مجھے یہ بھی بہت زیادہ میں نے سنا ہے کہ جن کا ویٹ زیادہ ہوتا ہے وہ موسٹلی 90% انسولین ریزسٹنٹ ہی ہوتے ہیں. ویٹ زیادہ کی ڈیفینیشن بتائیں نا. اگر میں نے آپ کو بتایا کہ بڑے اوبیز ہیں اور ان کو ہیلپ چاہیے, انسولین ریزسٹنٹ ہیں, ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہیں, تو ان کی تو آپ ہیلپ کریں. کاسمیٹک ریزن کے لیے آپ نے 15 یا 20, آپ کے آلریڈی جو ہے اتنا موٹے نہیں ہیں اور آپ نے اتنی اگریسولی لوز کیا تو مسل میس کم ہو رہا ہے. سو یو ہیو ٹو بی ویری کیئرفل اینڈ یو ہیو ٹو گو ٹو اے ڈاکٹر. کیوں لے رہے ہیں اور کیسے لے رہے ہیں, اور اس انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ کہ میرا فیٹ لاس نہیں ہوگا, میرا مسل میس بھی لوز ہو سکتا ہے. اسٹارٹ ایکسرسائزنگ بیفور دیٹ از مسٹ. میں یہ کہہ رہی ہوں کہ چھوٹے ویٹ کو کم کرنے. اور دوسری بات یہ ہے, میں اس لیے بھی کہہ رہی ہوں کہ 15 یا 20 یا 30 پاؤنڈ کم کرنا, اگر آپ کا وہ گول تھا, آپ نے وہ استعمال کی, آپ کے 3-4 مہینے میں وہ سارا شیڈ ہو گیا, چاہے وہ مسل ہو یا جیسے بھی آپ نے کر لیا نا, اس کے بعد آپ نے چھوڑ دینا ہے. کیونکہ آپ تو موربڈلی اوبیز نہیں تھے, وہ لوگ تو لائف ٹائم لیتے رہتے ہیں, ان کو ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہوتی ہے, تو جب تک لیتے رہیں گے وہ مینٹین بھی کرتے رہیں گے. آپ کا تو یہ مسئلہ نہیں تھا, کاسمیٹک ریزنس تھے. آپ نے جب چھوڑا تو ریباؤنڈ بہت زیادہ ہے, 2-4 مہینے میں آپ کا ڈبل ہو کے واپس آئے گا. اور پھر آپ نے جو پہلے کم کیا تھا اس سے بھی 10 پاؤنڈ, کیونکہ اگر آپ نے اپنے لائف سٹائل کو نہیں بدلا تھا, 3-4 مہینے میں اپنے آپ کو عادت نہیں ڈالی تھی ویٹ ٹریننگ کی, کارڈیو ویسکولر ایکسرسائز کی, اپنے نیوٹریشن کی, ہیلدی ہیبٹس کی عادت نہیں ڈالی تھی, شارٹ کٹ تھا آپ کا, تو وہ جب چھوڑیں گے لائف سٹائل تو وہیں پہ تھا, is going to come back اور وہ ڈبل ہو کے واپس آ جائے. So it can be useful if you follow the proper protocol and do it under supervision of a doctor. And there is no shortcut. پہلے لائف سٹائل بدلیں, کیونکہ لائف سٹائل صحیح نہیں ہوگا تو دوبارہ موٹے ہو جائیں گے, کیونکہ weight is always about لائف سٹائل. Alright. لیکن پھر بھی اس پہ اور کام بھی ہو رہا ہے اور سیفر ڈرگس بننے کی کوشش ہو رہی ہیں. کیونکہ اس کے رسک فیکٹرز ہیں کہ اگر کسی کو تھائرائڈ کا کینسر ہے, وہ تو لے ہی نہیں سکتے, وہ نہیں لے سکتے, پینکریٹائٹس کر سکتا ہے, نوزیا وامٹنگ ریگولر اس طرح کے سمٹمس, ڈائریا وغیرہ ہو سکتا ہے, تو وہ سائڈ افیکٹس ہوتے ہیں جو مینیجبل ہوتے ہیں. لیکن کچھ لوگ تو بالکل جس طرح یہ تھائرائڈ اور پینکریٹائٹس وغیرہ اس طرح کی ہسٹری تو نہیں لے سکتے. اس طرح کی ڈرگز آتے رہیں گے. لیکن اگین میں ہر انسان کو کہتی ہوں,
شارٹ کٹ کوئی نہیں ہے. اگر لائف اسٹائل نہیں بدلا نا, آپ نے ریپڈ ویٹ لاس کیا اور میجورٹی اوزمپک فیس ہو جاتا ہے ان کو, کیونکہ جب آپ اتنا لوز کریں گے تو سب سے پہلے آپ کا جو ہے فیٹ جا رہا ہے, آپ کے فیس سے بھی فیٹ چلا جائے گا. چھوٹا چھوٹا فیٹ جہاں پہ تھا, مسل بھی سارا جا رہا ہے, ہیلدی آپ ہو نہیں رہے. ہم صرف ویٹ کو اسکنی ہونے کو سمجھتے ہیں کہ ہم بہت ہیلدی ہیں. آپ کا جو انچیز ہوتے ہیں, جو آپ کے مسل ہوتا ہے, وہ آپ کو ڈیفائن کرتا ہے کہ یو آر فزیکلی فٹ ہونا چاہیے, اسکنی نہیں ہونا چاہیے. اور اگر اتنا ریپڈ ویٹ لاس ہوگا نا تو یوں کر کے آپ کا فیس ہو جائے گا, اسکن اوپر لٹک جائے گی, اسے ہم کہتے ہیں اوزمپک فیس. کوئی بھی ریپڈ ویٹ لاس جب ہوتا ہے, آپ لائف اسٹائل کے ساتھ سلولی نہیں کر رہے, تو آپ کے فیس پہ آپ کہتے ہیں نہیں تھکاوٹ آ گئی ہے, وزن بڑا کم کرتا ہے لیکن چنگی نہیں لگ رہی, ایسے بڈھی لگ رہی ہے. تو یہ بھی دیکھنا پڑتا ہے, لوگ کہتے ہیں فریش نہیں لگ رہی. سو دیٹس دا فیکٹ کہ آپ نے بہت جلدی کیا نا, آپ نے وہ صحیح نیوٹریشن, ہائیڈریشن, وائٹامن, سپلیمنٹ, ساری چیزیں نہیں کی. شارٹ کٹ کے ریزلٹس جو ہوتے ہیں وہ بہت خوبصورت نہیں ہوتے. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, ایک اور جو ہم نے پہلے بھی ذکر کیا کہ ایک ایج کے بعد آپ کو ویجائنل ڈرائنس ہوتی ہے اینڈ اٹس ویری پینفل, اور آپ کر نہیں پاتے ہیں, یور ہسبینڈس فیل ریجیکٹیڈ اینڈ یو نو آپ کا ریلیشن شپ خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو اس کا سوائے HRT کے کوئی علاج نہیں ہے؟ اگر تو ویجنل آپ کی ڈرائنس ہو رہی ہے تو میں اسٹریٹ اوے تو نہیں جاتی HRT پہ. میں کہتی ہوں جی ریپلنس کے نام سے اور ایسے لوبریکیشن کے نام سے کافی چیزیں آتی ہیں. سو واٹر بیسڈ ہوتی ہیں, انہیں کہتے ہیں جی وہ استعمال کر کے دیکھ لیں. اینڈ اف یو ہیو اے ہیلدی نارمل ریلیشن شپ تو کافی حد تک جو فور پلے وغیرہ ہوتا ہے وہ ہیلپ کر دیتا ہے آپ کا ایموشنل ویل بینگ جس کے اندر آ جاتی ہے. اور اگر آپ کو واٹر بیسڈ لوبریکیشن ہیلپ نہیں کر رہی تو پھر آپ کا لوکل HRT بائی ماؤتھ ہوتی ہے جو پورے سسٹم میں جا رہی ہے. اگر آپ اس کے کینڈیڈیٹ نہیں ہیں یا اس کو استعمال نہیں کرنا چاہتے اور آپ کو صرف اور صرف ایک ہی سمٹم ہے کہ پینفل انٹرکورس ہے, آپ کا سیکس میں درد ہوتا ہے, تو آپ صرف لوکل کریم استعمال کر لیں جو کہ ویجنل سپوزیٹوریز ہوتی ہیں. پریمرین کے نام سے پہلے پاکستان میں آتی تھیں, میرا خیال ہے اب نہیں آتی. تو کیا کریں پاکستانی خواتین؟ مجھے لگتا ہے کہ بہت ہی اچھے ڈاکٹرس کو چاہیے کہ کچھ کریں, وہ یہاں پہ لوکل صرف پیسہ کمانے کے لیے اسکن اور بیوٹی انڈسٹری پہ دھیان نہ دیں, عورتوں کی ویل بینگ کے لیے فارماسیوٹیکل کمپنیز کے ساتھ مل کے یا کوئی ایسی جینوئن پروڈکٹس ڈلیور کریں. کسی کو تو یہ انیشیٹو لینا پڑے گا کہ یہ ایسی چیزیں بنا کے آپ اپنے لوگوں کو دیں, افورڈیبل ہو تاکہ وہ استعمال کر سکیں. وائی کہ ہر چیز باہر پریزنٹ, اور یہ اتنی مہنگی چیزیں نہیں ہیں, صرف کام کرنے والوں کو اویئرنیس. وہی بات ہے نا, ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کی جو بات ہے, یہاں کی خواتین ڈیمانڈ ہی نہیں کرتی بیکاز دے آر سو اشیمڈ آف اٹ اینڈ دے آر ناٹ اویئر کہ یہ نارمل ہے کہ نہیں. جب آپ نے یہ کہہ دیا دس کین بی ہیلپڈ اور یہ بتا دیا کہ ایجنگ کا پروسیس ہے, آپ کی جو ہے اسکن لٹک رہی ہے, کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو مینوپاز ہو رہا ہے, سمٹمز آ رہے ہیں, کچھ کرنے کی ضرورت نہیں, یہ تو ایجنگ ہے نا. ساری عورتوں نے 100% اس میں سے گزرنا ہے. جب آپ اس طرح کی باتیں نارمل کر دیں گے اور ان کی کوالٹی آف لائف, ان کو ویسے ایک اسٹرگلنگ کلاس بھی ہے, وہ کہیں گے ہمیں سے بل نہیں دیے جاتے, ہم نے اپنی ہیلتھ کو کہاں دیکھنا ہے. تو ملٹیپل فیکٹرز ہوتے ہیں کمیونٹی سوسائٹی کے اندر, تو وہ بیک سیٹ پہ چلا جاتا ہے سارا کچھ. تو ویجنل کریم بڑی ایزیلی اویلیبل ہے, اٹس دا بیسٹ تھنگ. وہ لوکل کام کرتی ہے, وہ تو آپ کے سسٹم میں بھی نہیں جا رہی, بلکہ اگر آپ کی ہسٹری آف بریسٹ کینسر, خود کو بھی بریسٹ کینسر تھا نا, اور پھر ایسی عورتیں کیونکہ کیمو تھراپی میں جاتی ہیں تو ان کو تو ڈرائنس بہت زیادہ ہو جاتی ہے, تو ہم انکالوجسٹ جو ان کا کینسر کا ڈاکٹر ہوتا ہے اس کے ساتھ بات کر کے ہم ایسی عورتوں کو لوکل ایسٹروجن کریم دے دیتے ہیں. بلکہ نان ہارمونل چیزیں بھی آ گئی ہوئی ہیں جو کہ امریکہ میں آئی ہوئی ہیں نا. مسئلہ یہ کہ میں آپ سے بات کر رہی ہوں کہ یہ ڈاکٹر ساری چیزیں امریکن بتا دیتی ہے, میں کیا کروں, ایجوکیشن کی بات ہے, کیوں وہاں پہ پریزنٹ ہے. ویوزا کے نام سے آتا ہے. ویوزا جو ہے ابھی نئی نان ہارمونل کریم آئی ہے جو کہ استعمال ہوتی ہے ویزو موٹر سمٹمس کے لیے. اب اگر آپ مجھے کہیں جی میں نے نہیں لینا ڈاکٹر صاحب, مجھے نیند نہیں آتی, مجھے بہت زیادہ ہاٹ فلیشز آتے ہیں اور میں ہارمون نہیں لے سکتی, میں اسموکنگ کرتی ہوں یا ایسے اور کوئی مسئلے ہیں, مجھے آپ نان ہارمونل بتائیں جو ہارمون ریپلیسمنٹ تھراپی نہیں ہے, تو وہ ویوزا بڑی زبردست میڈیسن ہے فار لوبریکیشن, فار ہاٹ فلیشز, فار لوبریکیشن. اور زیمپیفیم کے نام سے آتی ہے, وہ بھی یوز ہوتی ہے نان ہارمونل.
اوکے یہ کہ وہ بھی امیرکا میں ہی پریزنٹ مطلب اس سے اویئرنیس اگر آئے گی اور خواتین اس کی ڈیمانڈ کرنے لگیں گی, اوپنلی بولنے لگیں گی, تو ہو سکتا ہے لوگ رشتے دار بھی ہوتے ہیں باہر کے ملک میں بیٹھے ہوتے ہیں, آپ کہہ دیتے ہو کوئی بہن ہے کسی نے آنا ہے, لیکن وہی اگین پریولیج لوگ ہیں جن کے ہیں وہی منگا سکتے ہیں, عام جو عورت بیٹھی ہوئی ہے. سو نان ہارمونل چیزیں ہیں جس میں ایسٹروجن پروجسٹرون پریزنٹ نہیں ہے, جو کہ ہاٹ فلیشز کے لیے بھی ہے اور لوبریکیشن کے لیے بھی ہے, جو کہ آپ استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ کا سیکشول انٹرکورس پینفل ہے بیکاز آف ویجنل ایٹر جسے شرنک ہو جاتی ہے اور پینفل ہو جاتا ہے, اینڈ دین فرکشن اور وہ آپ کی وہ چیزیں ہیں نان ہارمونل بھی ہیں. آپ اگر میں تھوڑا سا ایسے ایکسٹرا ایڈ کر دوں کہ ایسی عورتیں جو نہیں لینا چاہتے ہارمون بیکاز یا ان کو کوئی یا لے نہیں سکتے میری طرح, ان کو پھر فوڈ سے بھی لے سکتے ہیں, فوڈ جس میں فائٹو ایسٹروجنز جو پلانٹ بیسڈ. میں آپ سے یہی پوچھنا چاہ رہی تھی, میرا نیکسٹ کویسچن یہ تھا کہ کیا کیا چیزیں ایڈ کر کے ہم اپنے ہارمونس کو دیر تک پرولونگ بھی کر سکیں اور ہماری ہیلدی لائف بھی ہو. جن عورتوں کو مینوپاز ہو جاتا ہے 30% ان کا کولیجن ود ان فرسٹ 5 ایئرس کم ہو جاتا ہے. کون سے کولیجن آپ ریکمینڈ کرتی ہیں, کیونکہ اتنے آ رہے ہیں ایڈز, کون سے مجھے چند سپلیمنٹس ایسے بتائیں جو کہ ہر حال میں ضروری ہیں. ہڈیاں ہیں وہ ادھار دینا شروع کر دیں گی آپ کے بلڈ کو, تمہیں ضروری چاہیے مائٹوکونڈریا کے لیے, دوسرے کام کے لیے, انزائمس کے لیے, تو ہم سے لے لو. 60 سال کے ہو جائیں گے آپ کو تو پتہ چلے گا جی کہ بونس کے اندر آسٹیوپروسس, فریکچر ہونا شروع ہو گئے ہیں, بون کی ہیلتھ خراب ہو گئی ہے, یعنی ٹیسٹوسٹیرون سپریسنٹ. جی یہ تو ہو گیا جو کہ ہم بیسک علاج بیسک ہے. ایک کاسمیٹک ہوتا ہے سن اسکرین تو مسٹ ہے. 40 سال سے زیادہ کا ڈیٹا ہے, سیفٹی ڈیٹا اینڈ دا ڈیٹا وچ پرووز کہ دس از دا بیسٹ اینٹی ایجنگ ایجنٹ. میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ میرے بال بہت گر رہے ہیں, آپ نے مجھے کہا تھا کہ مینوپاز ہو گیا, میں نے کہا جی ہو گیا. میرا ایک کانفیڈنس واپس آیا. وہی بات ہے کہ اگر گرتے رہتے تو میں تو گنجی ہو جاتی, کم از کم رک تو گئی.